أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور ناظرات، قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور آج اس کا آخری درس ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے 147 135 سے لے کر کے 147 تک تقریباً 13 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف کے اوپر مضبوطی سے جمنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خود اپنے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی شخص مالدار ہے یا کوئی شخص غریب ہے تو اس کو اللہ کو اس سے زیادہ تعلق ہے۔ یعنی گواہی دینے کے معاملے میں تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ فلاں آدمی بہت امیر ہے، اس کی دولت کی وجہ سے تم گواہی دینے سے پرہیز کرو، یا کوئی غریب ہے اس کے فقر و فاقہ کا ڈر تمہیں سچی گواہی سے روکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، گواہی کے اندر تحریف کرو گے، جھوٹی گواہی دو گے، او تعرضوا، یا گواہی سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو گے، گواہی کی ضرورت ہے گواہی نہیں دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی اور سچی گواہی کی اہمیت بتائی ہے اور بڑی تاکید کی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر حال میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، کسی کی پرواہ اس بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اس معاملے میں چاہے گواہی کا معاملہ ہو، چاہے عدل و انصاف کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہم گواہی وغیرہ کے اندر تحریف سے یا گواہی میں کتمان سے، اس کو چھپانے سے ہم بچیں گے۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ عدل و انصاف کرتے وقت اگر اس کی زد میں ہم خود آ رہے ہیں، یا ہمارے والدین آ رہے ہیں، یا ہمارے قریبی لوگ آ رہے ہیں، تب بھی ہم اس سچی گواہی سے اور عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹیں، عدل و انصاف کے تقاضے کو اہمیت دیں۔ اسی طریقے سے کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کریں، کسی غریب کی غربت کے ڈر سے اس کی رعایت نہ کریں۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ فیصلہ کرتے وقت ہماری خواہش نفس اور ہماری عصبیت ہمارے آڑے نہ آئے، جو صحیح فیصلہ ہے وہ ہم کریں۔ تو عدل و انصاف کے سلسلے میں یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ نے پہلے اتاری۔ یہاں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی ایمان، مکمل ایمان اپنے اندر پیدا کرو اور ایمان کے اوپر جمے رہو، یہ مراد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا انکار کرے اور جو فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے اور قیامت کے دن کا انکار کرے، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو معاف کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، اور پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک تفسیر تو اس کی ہے کہ اس سے یہودی مراد ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، تو یہ جو ہے اسلام ظاہر کرتے پھر کفر کرتے پھر ظاہر کرتے، اس طریقے سے یہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی اور پھر ان کی ہدایت کے سارے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے نبی منافقوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تمام طریقے کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ عزت اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے، عزت اس سے طلب کرنی چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں فرمائی کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو تمام طریقے کی عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں فرمائی کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر یہ حکم بھی اتارا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو، يُكْفَرُ بِهَا، کہ ان کا انکار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو پھر ایسی مجلس میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ منع کرنے کے باوجود ایسی مجلسوں میں اگر آدمی نہیں بیٹھے گا تو وہ بھی ان کے گناہ میں شامل مانا جائے گا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر 280 نمبر کی حدیث ہے، 2801 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ تو ایسی مجلسوں میں جہاں قول و عمل کے اعتبار سے اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرو گے تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے ایک ساتھ۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، اور اگر کافروں کو تھوڑا بہت غلبہ مل جائے تو کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں کے اوپر غالب ہونے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ ایمان والوں کے اوپر کافر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان والوں کے اوپر کافروں کے غلبہ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں رکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن اہل ایمان غالب آ جائیں گے کافروں کے اوپر۔ دوسرا معنی یہ ہے
کہ دلائل کے اعتبار سے اور حجت کے اعتبار سے کافر کبھی اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایمان والوں کے پاس سچی اور مضبوط دلائل ہیں، دلائل کے معاملے میں اہل ایمان کے اوپر کبھی کافر غالب نہیں آ سکتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں کافروں کا ایسا غلبہ مراد ہے کہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں اور روئے زمین سے مٹ جائیں، ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو اہل ایمان پر عطا نہیں کرے گا۔ چوتھا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے کافر ان کے اوپر غالب نہیں آئیں گے، اور یہی معنی امام ابن العربی نے بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ معنی سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لہٰذا مسلمان اگر دنیا میں کہیں مغلوب ہے تو وہ اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے مغلوب ہیں، اگر ایمان پر ہوتے اللہ کے دین پر ہوتے تو اللہ کبھی بھی ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر غالب نہ کرتا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر غلبہ کی کوئی راہ ہرگز نہیں پیدا کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، یعنی اپنے گمان کے مطابق اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہو خادعہم، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور یہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اسلام میں عظیم ترین عبادت ہے نماز، توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے نماز، لیکن منافقوں کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو ڈر ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاص ہے، اس لیے نماز بھی ان کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے، خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 564 نمبر کی حدیث ہے، اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ عشاء کی اور فجر کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، یعنی بہت کم نماز پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور اسلام کے درمیان کنفیوزڈ ہیں، یہ تذبذب میں ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ تو یہ مکمل طریقے سے کافروں کی طرف ہیں، نہ تو مکمل طریقے سے مسلمانوں کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کون ہدایت دینے والا ہے، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا آپ نہیں پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ منافقوں کا حال تھا کہ کافروں کے ساتھ جاتے تھے تو ان کا سپورٹ ظاہر کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو ان کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی 2784 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے منافق کی بڑی عجیب مثال دی، آپ نے فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو بکروں کے دو ریوڑ کے درمیان جفتی کرانے کے لیے وہ تردد میں پڑی ہو کہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تو عیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، تو اس بکری کی طرح جو بکروں کے ریوڑ میں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہو، منافق کا یہی حال ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ تو ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دلی دوست جن سے تم دل کی باتیں شیئر کرتے ہو، کافروں کو ایسا نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس صاف دلیل اور کھلی ہوئی حجت پیدا کرو، یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف حجت مل جائے کہ تم نے ان سے دوستی کر کے تم بھی ان کے گناہ میں شامل ہو گئے، ایسا نہ کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا نام کیا ہے؟ حاویہ،
یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کا اور ایمان کا ذکر کیا. شکر سے کیا مراد ہے؟ شکر سے مراد ہے نیکی کے اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، ان پر شکر کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں. تو شکر کرو اور ایمان لاؤ. ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ. یہ دو کام کرو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر شکر بجا لاؤ گے، اس کا شکر کرو گے، تو وہ بھی شاکر ہے، وہ تمہارے شکر کی قدر کرنے والا ہے. اور علیما، تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے ایمان کا علم رکھنے والا ہے اور اس ایمان کا تم کو بدلہ دینے والا ہے. تو یہ تھا پانچویں پارے کی تفسیر تھی. آیت نمبر 147 147. آج ہم لوگوں نے 135 سے لے کر کے 147 تک تقریباً 13 آیات کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 13 آیات میں ہم نے اہم کیا چیزیں سیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ فیصلہ کرنے میں اور گواہی دینے میں عدل و انصاف کا بہت خیال رکھیں اور ناانصافی سے کام نہ لیں. دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ جھوٹی گواہی دینا، گواہی کے اندر تحریف کرنا، تبدیلی کرنا یا ضرورت کے باوجود گواہی نہ دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان کے جو اہم ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 ارکان کا ذکر کیا. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. یہاں چھٹا جو رکن ہے ایمان کا، تقدیر پر ایمان لانا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہ بھی ایمان کے ارکان میں شامل ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ کفار کو جو منافق لوگ دوست بناتے تھے، وہ عزت ان کی نظروں میں معزز ہونے کے لیے، عزت پانے کے لیے. اللہ نے کہا حقیقی عزت اسلام پر عمل کرنے میں، حقیقی عزت اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرنے میں ہے، کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے. لہٰذا عزت اگر چاہیے تو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا. ایک بات یہ پتہ لگی کہ اہل باطل کی وہ مجلسیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اور شامل ہونا حرام ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ کفر کے اوپر ایگری ہونا، کفر سے راضی ہونا، گناہ کے اوپر راضی ہونا بھی گناہ ہے، کفر کے اوپر راضی ہونا بھی کفر ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جو سچے ایمان والے ہیں، جو واقعی میں ایمان جن کے اندر ہو، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان مومنوں کو کافروں کو ان مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا. لیکن جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہم ایمان سے دور ہوں گے، تو پھر ہم مغلوب بھی ہوں گے، جیسا کہ آج دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ مکار لوگوں کی علامت ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا یہ منافق کی علامت ہے. مومن تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرو. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے، تذبذب میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن مومن کنفیوز نہیں ہوتا. ایمان قطعیت پیدا کرتا ہے، ایمان یقین اور شیورٹی پیدا کرتا ہے. مومن شیورڈ ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور میں جنت کی راہ پر چل رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ کفار کو اپنا گہرا دوست بنانا اور مومنوں کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے، اور اس کے بہت سارے دنیا اور آخرت میں نتائج بھگتنے پڑتے ہیں.
اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ توبہ جو ہوتی ہے یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. منافق جیسے خطرناک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا اگر یہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. اسی طریقے سے دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں دے گا نہ آخرت میں دے گا. شکر پیدا ہو جائے اور ایمان پیدا ہو جائے. شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ مومن کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو پہلے شکر ادا کرتا ہے، نعمت کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتا ہے اور پھر نعمت دینے والے منعم کا کے اوپر ایمان لاتا ہے. تو گویا شکر یہ ذریعہ ہے ایمان کا، شکر سبب ہے ایمان کا، اس لیے شکر کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا. اچھا، منافق جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، یہ اپنے ایمان کو کافروں سے چھپاتا ہے اور کافروں سے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں سے اپنے کفر کو چھپاتا ہے. تو چونکہ منافق کا معاملہ سب چھپا چھپا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا. ظاہر ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ کے یہاں اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اللہ ویسی ہی جزا دیتا ہے، ویسا ہی بدلہ دیتا ہے. تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین و ناظرات، یہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر تھی جو ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اسی طریقے سے قرآن کے تمام پاروں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے رزق میں، ہم سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.